الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ معلومات اسلام کے معزز سامعین، رمضان شریف کی بہت فضیلت ہے۔ کچھ فضیلتیں ہم تفسیر نعیمی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ سخی دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو آ کر دے، دوسرا وہ جو بلا کر دے۔ کعبہ معظمہ سخی ہے، مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے، اور رمضان شریف بھی سخی ہے، یہ آ کر رحمتیں بانٹتا ہے۔ گویا اس کی مثال کنویں کی طرح ہے اور یہ دریا ہے، یا وہ دریا ہے اور اس کی مثال بارش کی طرح ہے۔ ہر مہینہ میں خاص تاریخیں ہیں، اور خاص تاریخوں میں بھی خاص وقت ہیں، اور ان میں عبادت ہوتی ہے۔ جیسے عید کی چند تاریخوں میں حج، محرم کی 10ویں تاریخ افضل، مگر ماہ رمضان ہر وقت، ہر دن، ہر لمحہ عبادت والا ہوتا ہے۔ اور روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کا انتظار عبادت، اس انتظار میں سونا عبادت، سحری کھانا عبادت۔ غرض یہ کہ ہر آن خدا کی شان نظر آتی ہے۔ اور ایک فضیلت یہ ہے کہ رمضان کی مثل بٹھی کے ہے۔ جیسے بٹھی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے، اور سونے کو زیور بنا کر محبوب کے استعمال کے لائق کر دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کر دیتا ہے، اور جو پہلے ہی گناہوں سے پاک ہیں ان نیکوکاروں کے درجات بلند کرتا ہے۔ اور ایک فضیلت اس کی یہ ہے کہ رمضان شریف میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ اور ایک فضیلت اس کی یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان شریف میں فوت ہو جائے اس سے قبر کے سوالات نہیں ہوتے۔ اس مہینہ میں شب قدر بھی ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ وہ مبارک رات ہے جو اسی مہینے میں ہے، لوگ اسے تلاش کریں۔ غالب قول کے مطابق وہ 27ویں شب ہے۔ علماء نے فرمایا کہ لیلۃ القدر، اس لفظ میں 9 حروف ہیں، اور یہ لفظ سورہ قدر میں 3 بار آیا، جس کا مجموعہ 27 بنتے ہیں۔ تو اس سے اشارہ یہ نکلتا ہے کہ وہ 27ویں شب ہے۔ اور ماہ رمضان شریف کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں ابلیس کو قید کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اس زمانہ میں نیکیوں کی زیادتی، اضافہ اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں یا تو وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان قرین کے بہکانے سے کرتے ہیں۔ اور ایک فضیلت یہ ہے کہ رمضان شریف کے کھانے اور پینے کا حساب نہیں ہوتا۔ اور ایک فضیلت یہ ہے کہ قیامت میں رمضان قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے کہ رمضان کہے گا مولا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا۔ قرآن عرض کرے گا اے یا رب میں نے اسے رات میں سونے سے روکا تھا، یہ شبینہ اور تراویح سنتا تھا، پڑھتا تھا۔ اور ایک فضیلت یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ رمضان کے احترام میں اور اس کی فضیلت کے پیش نظر قیدیوں کو آزاد کر دیتے تھے، اور ہر سوالی کو زیادہ عطا فرماتے تھے۔ رب تعالیٰ بھی رمضان میں جہنمیوں کو جہنم سے چھوڑ دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے۔ لہذا چاہیے کہ رمضان شریف میں نیک کام زیادہ کیے جائیں، گناہوں سے کلی طور پر اجتناب کیا جائے۔ اور ایک فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم میں صرف رمضان شریف کا ہی نام ذکر کیا گیا ہے، اس کے فضائل بیان ہوئے۔ دوسرے کسی مہینہ کا نہ صراحتاً نام ہے اور نہ ایسے فضائل بیان کیے گئے۔ ماہ رمضان شریف وہ مقدس مہینہ ہے جس کا نام آیا۔ عورتوں میں حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جی مقدس خاتون ہیں جن کا نام مبارک آیا۔ صحابہ کرام میں حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما خوش نصیب صحابی ہیں جن کا قرآن مجید میں نام ذکر فرمایا گیا ہے۔
اس سے ان 3 چیزوں کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ اور ایک فضیلت یہ ہے کہ رمضان شریف میں افطاری اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر۔ یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ علماء نے فرمایا کہ رمضان اس لفظ میں 5 حرف ہیں، را، میم، ضاد اور الف اور نون۔ اور را سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، ضاد سے مراد ضمان الہی، اور الف سے مراد امان الہی، اور نور سے مراد نور الہی۔ تو یہ ساری چیزیں رمضان شریف میں حاصل ہو جاتی ہیں۔ رمضان شریف میں 5 عبادات خصوصی ہوتی ہیں جو کسی اور مہینے میں نہیں۔ روزہ، تراویح، تلاوت قرآن کی کثرت، اعتکاف اور شب قدر کی عبادات۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان شریف کی قدر نصیب فرمائے۔